أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مجید اللہم بارک علی محمد وبارک علی ابراہیم مجید. کل کے سبق میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ ادب یہ اسلام سراسر ادب ہے. اللہ تعالیٰ کے ادب، اس کے رسول کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اس کے دوستوں کا ادب، یہ سارے آداب کا رجوع صرف پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے ادب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتے ہیں. اور اس پر تفصیل سے بات ہو چکی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، درود شریف کے بارے میں تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں بھی کچھ بات اس پر کروں گا. تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیات میں فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور فرشتے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب دینا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دے رہے ہیں، تو ہم سے کیوں کہتے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ تم مجھے کہو کہ فلان کو اتنے پیسے دے دو، تو یہ بات کوئی عجیب بھی لگے گی کہ اگر دینے تو دے دو، تو ہم ہی کیوں کہتے ہیں؟ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ اگر فرشتے مانگیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ مانگیں گے کہ اس کو دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجو. اگر ہم کہیں گے، ہم یہی کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اللہ تعالیٰ ہی نے دینا ہے سب کو، ان کو دینا ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برسانا ہے، تو ہم یہ حکم کیوں فرماتے ہیں؟ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، کیونکہ درود دعا ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خذ من صدقاتہم، ان لوگوں سے صدقہ کو وصول کرو، وتزکیہم، اس کو تزکیہ کرو. یہ انفاق فی سبیل اللہ تزکیہ میں بہت زیادہ دخل ہے. کبھی کبھی آدمی بہت نمازیں پڑھتا ہے لیکن وہ انفاق فی سبیل اللہ کی اس میں جذبہ نہیں ہوتا، تو اس کا تزکیہ نہیں ہوتا. وہ تزکیہم، اس کی تزکیہ کریں. آگے وصلی علیکم، اس کو اس پر اس کی دعائیں کرو. اس کو جب صلوات کے اعلیٰ آتے ہیں تو دعا کے معنی میں آ جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ سوال یہی پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ بھی رحمتیں بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو. تمہارے پاس رحمتیں ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، نہ فرشتوں کے پاس ہے. تو یہ حکم ہے ہمیں کیوں ہوا؟ یہ سوال ہے یہاں پر.
اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی شفیق مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے اعمال ہم پر فرض کیے ہیں، خواہ وہ قولی ہے، عملی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو، حج کرو، قولی ہے، عملی ہے، فعلی ہے، جو بھی ہے، جو فرض کیے ہیں یا واجب کیے ہیں یا ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، سب کا فائدہ خود انسان کو ہے۔ انسان کی تربیت میں ان چیزوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم سارے لوگ کافر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نقصان ہے، وہ کہتے چلے جاؤ، ختم، بس تم ختم ہو جاؤ گے۔ وہ تو غنی ذات ہے، حمید ذات ہے، خود اس کے اندر وہ کسی مدح کی بھی محتاج نہیں ہے۔ جو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس حمد کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں ہوتا ہے۔ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه، جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے لیے کرتے ہیں، کیونکہ شکر کا فائدہ لوٹ کر اس کے پاس آ جاتا ہے۔ جب یہ ایک حقیقت ہے، اس بات کو آپ سمجھ گئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ اس میں فوائد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ توحید ہے۔ درود شریف بہت بڑی توحید ہے۔ اس میں پہلی اقوام اسی لیے گمراہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو خدا بنایا تھا یا خدا کا جز بنایا تھا، یا وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم سے بلاتر سمجھتا کہ وہ تو خود وہاں کرسی پر وہاں بیٹھا ہے۔ اب ہمیں چونکہ ہمارے قریب میں عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا اقنوم، اللہ تعالیٰ کا جز، اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تھا، یا اللہ کا بعض نے کہا کہ اللہ ہی ہے، اس میں اللہ حلول کر گیا ہے۔ تو مختلف اس کے تو بہت سے عقائد ہیں۔ تو ہمیں بتایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگو۔ تو جس کی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ عابد وہ معبود ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ جس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب دعا کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو نہ کرے، کسی اور کوئی فقیر آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس فقیر کو کچھ دے دو، تو یہ فقیر غنی ہوگا یا فقیر ہوگا؟ فقیر ہوگا۔ جب فقیر ہوگا تو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی جس طرح ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتوں کی محتاج ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محتاج ہے۔ تو ایک بہت بڑے مسئلے کا کیا ہو گیا؟ آپ نے اس کو حل کر دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتے ہیں، خدا کا بندہ مانتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں مانگتے ہیں۔ دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جس کی دعا کی جاتی ہے تو کسی کچھ بنیادی بھی ہوتی ہیں، یا اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کو آپ نے مال پہنچایا ہوگا، کچھ مال دیا ہوگا۔ اس دن ہمارے ایک ساتھی مجھے مل گیا کہ فلاں کی یہ دعا کریں، تو میں دعا تو کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا کہ ہمارا بیٹا وہ باہر چلا گیا اور اب وہ کام پر لگ گیا، اور میری جو مجبوری تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ اس نے احسان کیا تھا تو وہ مجھے بھی کہتا، خود بھی دعائیں کرتا تھا، اس کو بھی کہتا کہ تم اس کی دعا کرو۔
تو یہاں ہمیں النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کا احسان مانو تاکہ اس کا تم کو فائدہ مل جائے. اس نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے. کیا دیا ہے؟ یہ قرآن دیا ہے، یہ دین دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین نہیں تھی کہ لوگوں کو زمین دیتے تھے کہ زمین لے لو. اس زمانے میں تو ہو، لیکن یہاں تو آپ دیکھتے ہیں اس کا کوئی وراثت ایسا نہیں ہے کہ یا درخت ہوں یا گائے ہو یا کوئی چیز ہو، لیکن یہ ہمیں دین پہنچایا ہے. جب کوئی شخص کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتا ہے تو کہے کہ مجھ پر بہت بڑی نعمت، ہمیں بڑی نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ. دیا تو خدا نے ہے، دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن اس کی واسطے سے ملا ہے یہ قرآن مجید. اب اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا، دراصل یہ آپ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ مجھے اس قرآن سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، کیونکہ اس ذریعے سے ہمیں دین پہنچا اور ہمیں ایسی بہاری ملی دین کی، اسلام کی. تو یہ رب العالمین جس آپ کی کسی کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے تو اس لیے دعائیں کی جاتی ہیں. تو اس میں ہمیں یہ بھی عندیہ دیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مانو، اس کے لیے دعائیں کرو، اور وہ دعائیں لوٹ کر تم پر آ جائیں گی. دو باتیں ہو گئی. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں فرمایا. دیکھیں یہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس صلوا علیہ وسلم. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب پر ہے، رحمت العالمین ہے، لیکن فائدہ اسے اٹھانے والے کون ہیں؟ مومنین ہیں. تو جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ دعائیں نہ کریں ان کی، تو یہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ ربط کی کمزوری ہے، احسان کی آپ شکر گزار نہیں ہیں، شکر نہیں کرتے کہ اتنا بڑا احسان کیا اور اس کے لیے دعائیں نہ کریں. اما والدین کیوں دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کو دعا کرو. والدین کو تحفہ خدا خود دیتا ہے، وہ کہتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس میں یہی وجہ ہے کہ آپ والدین کی احسان مانو، والدین کے احسان مانو، اس کے لیے دعائیں کرو. اس لیے منافقین دعا درود شریف نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ دعا تو اس کے لیے کی جاتی ہے جس سے محبت ہو. تم نے کبھی امریکہ کو دعا کیا ہے؟ اے مسلمانوں، کبھی ٹرمپ کو دعا دی ہے؟ کبھی دجال کو دعا کی ہے؟ کبھی فرعون کو دعا کی ہے؟ تو کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ کو پسند نہیں ہے، وہ تم کو پسند نہیں ہے. جو پسند ہے اس کی دعائیں کرتے ہیں. میرے خیال میں اس بات کو آپ سمجھ گئے. تو کیا ہوا؟ یہ تیسری بات، یہ اللہ تعالیٰ سے، تیسری بات اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کی 2-3 بیویاں ہیں اور ایک بیوی کے ساتھ اس کی زیادہ محبت ہے اس شخص کی. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جب اس کی باری وہاں ہوتی ہے تو پھر لوگ وہاں زیادہ خیرات کیا وہ ہدایہ دیتے ہیں کہ تاکہ خوش ہو جاتا ہے وہاں سے. تو جب ہم کہیں گے کہ فلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب العالمین رحمت ہے، تو اس سے کیا ہے؟ آپ اس بات کی ثبوت دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے، اور محبوب کے دینے سے وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. یہ دین کے ساتھ تعلق کی دلیل ہے، قرآن مجید کے ساتھ محبت کی دلیل ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری محبت ہے، اس کو تم احسان مانتے ہو. اس کے علاوہ
اس میں جو فوائد ہیں وہ تو آپ کو روز پڑھتے جاتے ہیں. پورا فضائل اعمال لکھا ہے، فضائل درود شریف اسی پر لکھا ہے کہ ایک بار اس لیے دعا کریں تو اللہ سے رحمتیں آپ کو 10 رحمتیں نازل ہوں گی اور 10 کیا گناہ معاف ہوں گے. اب یہ فائدہ ہمارا ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہے؟ گناہ تو ہم نہیں کیے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوں گے. ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی. تو یہ رحمتیں آپ کو ملتی ہیں. یہ اس رحمتوں کے ملنے کے لیے آپ کے لیے کہا کہ تم چاہ کی رحمت ملے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کیا ہے؟ ہمیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ درود شریف تم پڑھو. لیکن اس میں ایک یہاں بات میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نہ کہیں، یہ بے ادبی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وظیفہ ہے. درود شریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس میں لوگوں کو وہم ہوتے ہیں کہ وہ بھی نبی کے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد. وہم ہوتا ہے اس طرح. تو اس وہم سے بچنا چاہیے اور بچانا بھی چاہیے لوگوں کو. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو رحمت عنایت نازل فرماتے ہیں وہ اس کا فعل ہے. کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ رحمتیں برساتا ہے اس پر. جو لوگ اس پر رحمتیں کے لیے دعا مانگتے ہیں ان پر بھی برساتے ہیں کہ تم نے دعا اس کے لیے مانگی. اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس رحمتوں کو پہنچانے والی بھی ہیں اور وہ دعائیں کرنے والی بھی ہیں. دعائیں کرتے ہیں، یہ بارشیں برتن اس میں سب کیا اللہ تعالیٰ نے مامور کیے ہیں چیزوں پر. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے جو کرتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں. اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ تم بھی کیا کرو، اس کے لیے آپ وسلم کے لیے دعا کرو. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ درود شریف میں آپ کوتاہی نہ کریں. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے. جس کا جتنا آپ نام لوگے تذکرہ کرو گے تو اتنے تمہارے دل میں اس کی محبت آ جائے گی. اور یہ محبت مطلوب ہے، مطلوبی شرعی ہے. مطلوبی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں اپنی اولاد، ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے اور اب تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. زیادہ محبوب نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جب معاملہ آ جائے گا، ٹکراؤ آ جائے گا، پھر کس کی طرفداری کرو گے؟ اس کی جس سے زیادہ محبت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، بہت ساری جتنی محبوبات ہے اس کا ذکر کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. ظاہر ہے کہ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت نہ ہو، رسول سے محبت زیادہ نہ ہو، اور چیز سے محبت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی احکام کو کس پر قربان کرے گا؟ مخلوق پر قربان کرے گا، اس پر قربان کرے گا. تو یہاں محبت رسول اللہ کی مطلوبی شرعی ہے اور اس سے مطلب حاصل ہو جاتا ہے. کہاں سے؟ درود شریف سے. زیادہ درود شریف پڑھو گے تو زیادہ محبت ہوگی، محبت بڑھتی جائے گی. بڑا فائدہ ہوا. توحید مل گئی، محبت مل گئی. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ توحید کی پردے میں شرک نہیں کرنا، اور شرک کی پردے کیا ہو، محبت کی پردے میں شرک نہیں کرنا، شرک کی پردے میں نہ، توحید کی پردے میں توحید نہیں کرنا. یہاں محبت بڑھ گئی، توحید زبان پر نہیں آئے گی. بات کرو گے تو سمجھداری سے کرو گے، آسانی وہ ایسا کرو گے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی ایذا نہ آ جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس پر کوئی بات کو اوپر نہ کی جائے. لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی، یہ بھی اس کا فائدہ ہے. اس کا ایک چونکہ آپ صفیہ کی مجلس ہے، صفیہ کے اندر کے معاملے میں وہ یہ تصور شیخ کرتے ہیں. اس کا محبت ہوتی ہے، محبت سے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے شیخ سے. لیکن اس میں جو تصور ہے یہ تصور بہت پکیزہ ہے. اس تصور میں کبھی خطرات ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آدمی تصور کرتے کرتے اسی میں چلا جائے اور خدا ہی سے رہ جائے. کیونکہ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ فیض آ رہا ہے فلان فلان، وہ ایک یکسو ہونا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہاں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط کا تعلق ایک آسان طریقہ بتا دیا تصور کا، تصور شیخ کا. اللہم، جب آپ سوال کریں گے کسی کیا تم نے؟ اللہ سے کیا. تمہارا دل کسی طرح متوجہ ہو گیا. صلی علی محمد، جب محمد کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھو گے. تصور بھی حاصل ہوا لیکن توحید کے ساتھ. تصور حاصل ہوا کس کے سے؟ توحید کے ساتھ حاصل ہوا. اور توحید کے ساتھ جب تصور حاصل ہوتا ہے وہ اصل تصور ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں توحید آئے گا. آپ کی کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے. میں مولانا مفتی مسعود صاحب میرا ٹھک والے میرے پرانے دوستوں میں سے ہیں، بہت پرانے دوستوں میں سے. تو میرے خیال میں کئی سال گزرے ہوں گے، 25 زیادہ ہو گئے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ نہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے رکھتا ہوں کہ یا اللہ تو مفتی مسعود صاحب کو آگے سامنے رکھوں گا نا. جب رکھوں گا سوال تو کس سے کروں گا؟ اللہ تعالیٰ سے کروں گا. لیکن رکھوں گا سامنے کس کو رکھوں گا؟ مفتی مسعود کو. تو اس کے ساتھ میرا ربط ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ لیکن یہ ربط کتنا پکیزہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے اسے ہم اس ساتھ ہمارا تعلق بھی ہوگا. تو یہ بہت پکیزہ تصور ہے. اس لیے اپنے بزرگوں کو اس طرح کا دعا کریں گے تو آپ کو فیض بھی ملے گا، آپ کو فائدہ بھی ملے گا، اور آپ دوسری چیزوں سے بھی بچیں گے. وہ اس کو ہم نہیں کہتے کہ ناجائز ہے یا کچھ ہے، اس پر بات ہم نہیں کرتے. ہم آپ نے میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیوں اس طرح کیا ہے، فرض کی کہ تم کرو. فرض بھی ہے بعض بعض کو فرض کا ہے، نماز میں واجب کا ہے، سنت تو ہے. تو ہر نماز میں کیوں کیا ہے؟ توحید کی توحید، محبت کی محبت، اور کیا وہ تصور کی کیا کیا نبی قسم کی ساتھ تعلق بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور اس میں وہ ہر فساد سے کیا ہو جائے گا، اس سے فارغ ہوگا، اس میں کوئی فساد بھی نہیں آئے گا، اور نبی کریم کے ساتھ ایک تعلق بھی ہو جائے گا. تو اس لیے آپ درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں. لیکن اگر آپ جو میں نے بتایا اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا 10 بار درود شریف وہ 10 لاکھ پر باری ہو جائے گا. کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سامنے یا رب العالمین، اس کے بڑے احسانات ہیں. یہ قرآن جیسی کتاب دی ہے، دی تو نہیں ہے لیکن تو اس کو پر نازل کیا ہے، اور اتنا پیارا دین دیا ہے، اس پر رحمت نازل فرمائے. تو جتنے ادارے آپ نبی کریم کو اس کو سامنے رکھیں گے، ایک بار دوسری پڑھو گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتے ہیں یوں ہی دوسری پڑھتے رہ جائیں گے تو اس کے دونوں میں کتنا فرق ہوگا؟ فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ تو آپ کیا کہیں؟ اللہم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد یا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. جو آپ کو آسان ہو، مشکل نہ ہو، تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ رسمی چیزوں سے نکل آئیں گے. دیکھیں حقیقی رسمی چیزوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے. آج کل رسومات سے ہم سفر نہیں کر سکتے حقیقت کی طرف. مثلا یہ ہر چیز شیخ ہے یا آپ قاضی کوئی قاضی بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، مفتی مسعود صاحب ہے، اگر اس کے بیٹے نے سبق نہیں پڑھا ہوگا تو یہ مفتی ہوگا؟ اگر کبھی کبھی ہم اتنی رسومات میں چلے جاتے ہیں کہ اپنی اصلاح ہی سے محروم ہو جاتے ہیں، ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. مجھے ایک بار ایک بزرگ ہے وہاں، اس نے مجھے بتایا کہ فلان جگہ میں نے کوئی بات کی، اس نے کہا کہ تو بے وفائی ہوگی. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ میرا بورڈ نہ لگائیں، یہ ہماری جو سیلابات آئے تھے، سیلاب آئے تھے، اپنا بورڈ لگائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسہ میں دوں، آپ پیسہ مجھے مسعود صاحب دے دیں کہ اس کو خرچ کریں، اور وہ کہے کہ میں اس پر اس کا بورڈ لگاؤں گا. اب یہ ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. آپ ہدایت، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے طالب ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں علم حاصل کروں، تو کیا آپ کہیں گے کہ میں اگر فلان ایک مدرسہ ہے، وہ بالکل اس میں اسکول پڑھا جاتا ہے، اس میں سبق پڑھا جاتا ہے، کوئی چیز میں نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اس مدرسے میں نہ جاؤں، اس میں نہ پڑھوں تو بے وفائی ہوگی. تو آپ علم کی متلاشی ہے یا جگہوں کی؟ یہ بہت زیادہ آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ بے وفائی ہوگی. بھئی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی زندگی دی ہے، تھوڑی سی، اس کو آپ یوں ہی ضائع کرتے ہیں. اس کو آپ کام میں لائیں، اس میں آپ اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں. تو چونکہ آج کل بہت زیادہ رسوم بڑھ گئے ہیں، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب مقاصد کی جگہ رسومات لے لے. جب رسومات کی ایک مقصد، مثلا یہ مسجد ہے، اس مسجد کا آنے میں کیا ہے کہ ہم مسجد آ جائیں، نماز پڑھیں. اب اس کی راستے بھی ہیں، یہ رسوم ہیں، ذرائع ہیں، اس راستے سے آئیں، اس راستے سے آئیں، اس راستے سے آئیں. ایک آدمی اس وہاں راستے سے آتا ہے قریب میں، اور وہ بند ہو گیا، یہ بھی بند ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں اس راستے نہیں جانا، تو کیا ہے، میں نماز بھی نہیں جاؤں گا. تو یہ نماز، اب یہ مقصد نے کیا لے لیا؟ مقصد نے ذریعے کی جگہ لے لیا، ذریعے نے مقصد کی جگہ لے لیا. مقصد مسجد میں آنا تھا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اس دروازے سے اس لیے نہیں آتا، دوسرے دروازے سے، کہ میں یہیں دروازے سے پہلے آتا تھا، وہ بند ہے، تو بس میں نہیں جاؤں گا نماز کو. ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہمارے سب تقریباً، یعنی وہ کچھ ذرائع ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں، وہ اس مقاصد، وہ ذرائع سے، ان ذرائع سے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. مثلا اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، یہ ایک وہ اصل تو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، لیکن اس کے لیے لڑنا بھی ہوتا ہے. اب لڑنے کے لیے تلوار کی بھی ضرورت ہوتی ہے.
اب وہ کہتے ہیں تلوار سے لڑائی نہیں کریں گے تو میں لڑائی نہیں کروں گا. تو یہ غلط کرتے کہتے نہیں کرتے. تو بہرحال ہر چیز میں آپ دیکھیں ہماری مقاصد پر قطع نظر نہیں ہے. ہماری نظر صرف رسومات پر ہے. اس طرح یہاں ہمارا مثلاً کہتے ہیں کہ چلے لگاؤ. ابھی چلے ایک ذریعہ ہے. کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے. 10 دن لگاؤ. آپ آئے چلی کے لیے حضرات بیٹھے ہیں, کوئی چلی کے لیے, کوئی 10 دن, کوئی 20 دن کے لیے, کوئی تھوڑے وقت کے لیے. تو مقصد تو اپنی اصلاح ہے. اگر آپ آدمی چلے کو مقصود بنائے اور یہاں رہ کر اپنی گپے شپے لگائیں, میں چلے لگا رہا ہوں, واپس گیا میں نے چلے لگایا, تو اس کو خاک مل جائے گا. یہ رسمی چیز ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس ذریعہ کو صحیح استعمال نہیں کیا. ذرائع اگر آپ کی نظر اپنے مقاصد پر ہو تو انشاءاللہ یہ ذرائع آپ کے لیے مفید ثابت ہو جائیں گے. اگر ایک ذریعہ بند ہو جائے گا دوسرا اللہ پاک کھول دے گا آپ کے لیے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اپنی اصلاح کی فکر پر آپ کی نظر ہو اور اس پر خیال ہو کہ میری اصلاح ہو جائے. اور یہ اصلاح عمر بھر کی چیز ہے, حتی یأتی الیقین. تو اس کے لیے اگر آپ اس طرح کرو گے تو انشاءاللہ آپ مجبور کیا ہو جائیں گے, آپ کو اصلاح ہوتی چلی جائے گی. مجھے حضرت پیر مسل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بار ہمیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ کے ساتھ میں بھی بیٹھا تھا اور حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ بھی بیٹھے تھے. حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور کی بہت بڑی وہ یونیورسٹی میں بہت عالم تھے اور بہت بڑی صوفی تھے. ہمارے حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ اس کے خلفاء میں سے ہے, اللہ اس کے فیض پھیل رہا ہے. تو کہتے کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور حضرت مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ کی بہت زیادہ عقیدت اور محبت تھی, اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی اس کے ساتھ. اس کی فارسی میں ترجمہ بھی کیا تھا درود شریف کا, فضائل درود شریف کا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ حضرت میرا اصلاح نہیں ہو رہی ہے, کوشش کرتا ہوں میری اصلاح نہیں ہو رہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کسی کی واقعی اصلاح نہیں ہوئی ہے. یہ حضرت مولانا اشرف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. تو حضرت شیخ اللہ نے فرمایا, اس نے کہا کہ میں نے خود سنا, وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اصلاح تو عمر بھر کی چیز ہے. جو کہتے ہیں کہ میری اصلاح نہیں ہوئی وہ اصلاح کی لائن پر لگا ہوا ہے, اس کی اصلاح ہو. جو کہتے ہیں کہ بس میں کیا ہو گیا, میری اصلاح ہو گئی, دوسروں کی اصلاح پر معمور ہو گیا, تو شاید یہ فرعونیت کی طرف چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں, اپنا تعلق نصیب فرمائیں. تو دو چیزیں بنائیں, دروشی پڑھیں تو تصور کے ساتھ پڑھیں, خیال سے پڑھیں, سوچ سے پڑھیں, دعا کی شکل میں پڑھیں, تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اور دوسری چیز, ہمیشہ آپ کو نظر مقاصد پر رہے, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اب اس کے ذرائع ہیں, ذرائع کو اپنانا پڑے گا. تو انشاءاللہ اگر آپ دو چیزوں پر نظر کریں گے تو آپ کی بہت ساری فوائد آپ کو مل جائیں گے اور آپ محسوس بھی کریں گے انشاءاللہ.